کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کا کچھ جسٹ ہے جس کو اگر ہم اپلائی کر لیں، یا آج کی ایک چیز میں اگر آپ کو کوئی فریکشن میں بھی کوئی چیز ایسی لگے جس کو آپ محسوس کریں کہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، سو میری گزارش صرف یہ ہوگی کہ آپ اس کو کوشش کیجئے گا کل سے نہیں بلکہ آج ہی سے، اور شاید یہی ہمارا ٹیک اوے ہوگا جو اس سیشن کا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا سے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کی لکنت ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے پیچھے ایک سرٹن ہسٹری ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اف آئی ہیو ٹو لیو اگین، میں کچھ شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے ہائی لائٹ کر دوں اسے، اس موضوع کے ساتھ اور اس مقصدیت کے ساتھ بھی آپ کو میرا ایک تعلق محسوس ہو جائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے۔ گلاب پتھر پہ کھل رہے ہیں، گلاب پتھر پہ کھل رہے ہیں، چراغ آندھی میں جل رہا ہے۔ یہی جنوں یہی خواب میرا ہے، یہی جنوں یہی خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دوں جہاں اندھیرا ہے۔ زندگی کی ایک بہت بڑی مقصدیت مجھے ملی جب میں نے لوگوں سے ایک سوال کرنا شروع کر دیا اپنے سیشنز میں۔ میں ان سے کہتا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو دوبارہ زندگی ملے تو کیا آپ اس زندگی سے بہتر زندگی گزاریں گے؟ تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوتی تھی کہ تقریباً 70، 80، 90% لوگ ہاتھ کھڑا کرتے تھے، اور آج بھی اگر میں یہ سوال پوچھتا ہوں تو بہت سارے لوگ ہاتھ کھڑا کر کے یہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ موقع ملے زندگی کا تو وہ اس سے بہتر زندگی گزاریں گے۔ لیکن جو ہمارا ڈائلیما ہے، جو ہمارا چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے صرف موقع ہمیں ایک عطا کیا ہے، اور انسان کے لیے ہر موقع میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے کا ایک راز چھپا ہوا ہے۔ صرف اور صرف اس میں اگر وہ اس حقیقت شناسائی ہو جاتی ہے کہ ایوری ڈے از اے نیو اپرچونٹی فار مائی سیلف، ہر دن ایک چانس ہے میرے پاس، اینڈ دیٹ از دا وے ویئر آئی کین ری بورن، ویئر آئی کین ڈو سم تھنگ۔ مجھے 2010 کی ایک بات یاد آ گئی، میں آپ سے شیئر کروں گا، چونکہ میرا ٹریول کافی زیادہ رہتا تھا، میں نے الحمدللہ کافی ایئر ٹریول میرا کیا۔ مجھے آج تک ایک فلائٹ نہیں بھولتی، اور وہ فلائٹ تھی جو کہ مجھے اتفاقاً میں پاکستان گیا ہوا تھا، اور ایک کلائنٹ ہے ہمارے ملتان میں، تو مجھے لاہور سے مجھے وہ فلائٹ لے کر ملتان پہنچنا تھا۔ یہ 2010 کی بات ہے، مئی کا مہینہ ہوگا یا جون کا مہینہ ہوگا، اور اس وقت میں یہ فوکر فلائٹیں چلتی تھیں، and I was in that فوکر فلائٹ۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت وہ فوکر فلائٹ کیا تھی وہ میری زندگی کا ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ تھا، بیکاز when we entered into the air space، اور جیسے ہی ہم ملتان کے قریب پہنچے تو وہ کیا کہنا چاہیے، ایک ایپیسوڈ شروع ہو گیا کہ جس کے اندر اتنا زیادہ ایک انسرٹنٹی تھی، اتنی زبردست ٹربولنس تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا along with the other جو میرے باقی مسافر دوست وہاں پہ موجود تھے، literally I feel like this is not going to make it happen, this is going to be finished, we are going to finish somewhere، ہم کہیں نہ کہیں پہ جو ہے اب this is just some of the moment، جب آپ کو کبھی ادراک ہوا ہو، کبھی ایسے واقعات خدا نہ خاصہ کبھی زندگی میں آئے جب آپ کو لگے کہ یار یہ زندگی this is just been going to be over now، میں ان لمحات کی شدت نہیں بھول سکتا۔ اور ایگزیکٹلی ایسا ہوا، وہ شاید اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تھی، ہم کسی طور پہ لینڈ کر گئے، اور ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں 2010 میں جولائی میں ایک فوکر کی ملتان کے قریب گرا تھا، اینڈ دیٹ واز انفارچونیٹلی دا سیم فوکر۔ آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ، بٹ دیٹ واز دا چیپٹر جب اس کے بعد اوور ہوا۔ خیر اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا، مجھے آج تک جو یاد ہے کہ when I was been going through those moments، وہ کون سی چیزیں تھیں what was been happening with me at that time۔ Number one، during those moments I felt myself very much lonely۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ I'm been all alone، اور مجھے ایسا لگا کہ جو زندگی کی میری بہت ساری پرائرٹیز تھیں وہ ایک دم شفل اپ ہو گئیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کو میں بالکل اہمیت نہیں دے رہا تھا زندگی میں، جس کے بارے میں اتنا کانشیس نہیں تھا۔ It suddenly took number one position for myself، اور
مجھے محسوس ہوا کہ اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم اور مل جائے، تو وقت کی جو قدر ہے، جس وقت کو ہم بہت زیادہ انداز میں گزار دیتے ہیں، اس وقت وہ پورا وقت میرے سامنے اس کی اہمیت آ گئی کہ کاش اگر مجھے تھوڑا سا اور وقت مل جائے، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس تھنگ، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دیٹ تھنگ. پھر مجھے ایک اور چیز ہوئی، سڈنلی اٹ ہیپن، اٹ واز آل ہیپننگ ان دا فریکشنز آف دا سیکنڈ، کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک پوری میری فلم چلنی شروع ہو گئی. اینڈ اٹ واز آل دا وے آئی واز لیونگ مائی لائف. میں کیا زندگی گزار رہا تھا، کس انداز میں گزار رہا تھا، کیا میرے اچھے کام تھے، کیا میرے برے کام تھے. اٹ واز جسٹ بین ہیپننگ. And the most important thing which I was been remembering at that time is all my near and dear relations at that moment. یہ میں آپ کو اس ایک چھوٹے سے ایپیسوڈ میں یہ ایک ریفلیکشن ہوئی. اس لمحے میں جب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یار these are might be the last moments of my life, میں نے ایک عہد کیا. میں نے عہد کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ if you will give me another chance, if I have few moments of my life, I'm going to make a different life altogether. اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تھی when we landed. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو لاسٹ 10 سالوں میں میں سمجھتا ہوں جو میری زندگی میں پیدا ہوئی، وہ تھا کہ ہم سب کے پاس چونکہ وقت بہت کم ہے، urgency of doing the thing. We must have to create an urgency within ourselves. اگر ہمارے کوئی پلانز ہیں، کوئی امبیشنز ہیں، کچھ کنٹریبیوشن ہے، کسی سے کچھ ہمیں وی ہیو ٹو ڈو سمتھنگ، وی شوڈ ناٹ پوسٹ پون، وی مسٹ پٹ اٹ آن سرٹن ارجنسی موڈ. اس چیز نے میں جو ہے میرے اندر، جسے میں ری بورن کہوں گا، ری بورن ایکسپیرینس میں، سو آئی کریٹڈ آن ٹو دیٹ. اور الحمدللہ ایک چیز کا یہ شفٹ آیا. دوسری چیز کا شفٹ یہ آیا کہ میں نے اپنی زندگی کی پرائرٹیز میں آئی پٹ مائی ریلیشنس اینڈ مائی فیملی آن نمبر 1، آئی پٹ مائی پروفیشن آن نمبر 2. اور اس کی میں آپ کو ریزن ایک اور بھی واقعے سے بتاتا ہوں. الحمدللہ آئی فیل لائک کہ جو سینس آف میرا ایک شروع میں رہتا تھا وہ ایک بڑا سیلف سینٹرڈ تھا میں، لیکن اس ٹرانزیشن نے میرے اندر ایک واقعہ یہ پیدا کر دیا کہ وٹس ایور دا مومنٹس اویلیبل ود می ان مائی لائف، I must contribute, I must contribute, I must give. تو یہ 3 چیزوں کا جو شفٹ آیا، اس نے میرے اس لاسٹ ڈیکیڈ کو الحمدللہ میں کہوں گا کہ it happened to be the most productive decade of my life. Most productive. اس کے اندر میں تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچی. اس میں میری بکس پبلش ہوئیں. اس میں 7 سال سے میرے یہاں کے جو لارجسٹ نیوز پیپر ہے اس کے کالم میرے نام سے پبلش ہو رہا ہے. میرے بے تحاشا ویڈیوز، میری بے تحاشا کوچنگ. کس نقطے پر؟ آئی مسٹ ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. اپنی ذات سے ہٹ کر مجھے دینا ہے. نمبر 2، ہمارے پاس ٹائم لمیٹڈ کموڈٹی ہے اینڈ آئی مسٹ ہیو ٹو میک دا بیسٹ یوز آف اٹ. اینڈ نمبر 3، ریلیشن شپس آر دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان مائی لائف. دیکھیں میں آپ کو کیوں اس بات کو ایمفسائز کر رہا ہوں. آج اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ویڈیوز دیکھیے، وہ دیکھیے گا کچھ آڈیو ریکارڈنگ جو سپٹمبر 11 کا جب واقعہ ہو رہا تھا، تو جو کہ پلینز تھے وہ کافی لو ہائٹ پہ فلائٹ لے رہے تھے. اس وقت کچھ لوگوں نے ڈیسپریٹ کالز کی تھیں اپنی فیملیز کو، اور یہ تمام کی تمام کالز ریکارڈڈ ہیں، یہ موجود ہیں نیٹ کے اوپر. آپ ذرا سنیے گا ان کالز کو، آپ کو زندگی کی حقیقت اس کے اندر نظر آ جائے گی. And these were the people who had been in the flight. And the recorded messages جو انہوں نے ریکارڈ کیے، ان کے اندر سب سے زیادہ چیز جو انہوں نے ہائی لائٹ کی وہ یہی کہی کہ I wish I could have time so that I would like to tell you that I love you. And that is the message which they are leaving for their spouse, for their family, for their kids. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، if I have to live again، اگر آج میں اپنی زندگی کو کہوں کہ یہ میرا دس از اے ری برتھ فار مائی سیلف، اور بہت جیسے ہم کہیں کہ چلیں اس بات کو لے لیتے ہیں کہ 2021 جو ہمارے لیے ایک نیا سال بننے والا ہے، آج میں آپ کے ساتھ کچھ لرننگ شیئر کرنے لگا ہوں. آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کرتا ہوں جس کو ہم دیکھنے کے بعد کچھ فلاسفیز ہیں، کچھ آئیڈیاز ہیں. میرا یہ دعویٰ تو نہیں رہے گا، لیکن یہ میرا گمان ضرور رہے گا کہ اگر ان میں سے کسی بھی چیز کو اگر ہم نے اپلائی کر لیا تو 2021 happened to be our new life. It's like that we got our reborn again. تو سب سے پہلے آتے ہیں ابھی ریسنٹ یہ جو کووڈ کا ایپیسوڈ ہوا ہے.
آپ کو ایک چیز اس کووڈ کے ایکسپیرینس میں حاصل ہوئی ہوگی کہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا اس کووڈ میں. میری آبزرویشن میں یہ آیا کہ کووڈ کے یہ جو پورا سال ایک پروسیس رہا ہے، اس کووڈ کے ٹیسٹ نے ہمارا ٹرو سیلف ہمیں ظاہر کر دیا ہے. واٹس ایور دا ٹرو سیلف ود ان مائی سیلف وہ میرے آنکھوں کے سامنے ایکسپوز کر دیا. اس کی مثال کیا ہے؟ میری آبزرویشن میں یہ آیا کہ جو لوگ کووڈ سے پہلے پازیٹیو تھے، کووڈ کے ایپیسوڈ کے بعد یا ایپیسوڈ کے دوران میں وہ زیادہ پازیٹیو ہو گئے. میں نے آبزرو کیا جو لوگ پہلے سے نیگیٹو تھے، کووڈ کے ایکسپیرینس نے ان کو اور زیادہ نیگیٹو کر دیا. میں نے دیکھا کووڈ سے پہلے جو لوگ شکر گزاری کے رویے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے تھے، کووڈ کے ایکسپیرینس نے ان کو اور زیادہ شکر گزار کر دیا. میں نے آبزرو کیا جن لوگوں نے جن کی زبان پہ ہم عموماً کمپلینٹ بلیم رہتا تھا، کووڈ کے ایکسپیرینس نے ان کو زیادہ کمپلین کرنے والا، زیادہ بلیم کرنے والا بنا دیا.